السلام علیکم ناظرین، بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید۔ سٹوریز میں سب سے پہلے بات ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس متنازع طریقے سے 6 جج صاحبان کو تعینات کیا گیا اس پہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اسی پر وکلاء نے بھی کچھ احتجاج کیا ہے، پولیس نے ان کو ہیڈ آن لیا ہے، کرش کیا ہے۔ پیکا کے خلاف صحافی دوسری طرف احتجاج کریں، بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے، تو ایک طرف وکلاء بھی احتجاج کر رہے ہیں، دوسری طرف صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں، دونوں بڑے اہم طبقے ہیں اس ملک کے، اور تیسری طرف جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جو سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی احتجاج کر رہی ہے۔ تو اس وقت پورا ملک ایک طرح سے سراپائے احتجاج ہے اس نظام کے خلاف جو پاکستان کے عوام پر مسلط کیا گیا ہے ایک ڈھونگ اور جھوٹے اور دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود جو فورسز نے مسلط کیا ہے وہ اسی کے اوپر بڑی بضد ہیں کہ یہ ایسے ہی چلے گا۔ اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے ایک پیغام موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام بھیجا، اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے نام بھی پیغام وہ بھیجا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، خط بھی لکھے تھے، لیکن قاضی صاحب کے کان پر جوں نہیں رینگی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ قاضی صاحب شدید رسوا ہو کر ضلالت کا سامنا کر کے گھر کو گئے ہیں، اور آج شاید وہ پبلکلی اس طرح سے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں the history is still in making, it is unfolding، کیا کریں گے اس پر بھی ہم دیکھیں گے، خیر بات بھی کریں گے۔ سیکیورٹی ذرائع نے عمران خان کے جو 2 خطوط چیف آف دی آرمی سٹاف کو لکھے تھے اس کے حوالے سے رسپانس دیا تھا کچھ دن پہلے کہ جی کوئی خط موصول نہیں ہوا اور پڑھنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ تو چیک آؤٹ دا لیول آف ایگو جو کہ دکھایا گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو جی یہ ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، 26ویں اچھا نہیں، یہ جو سپریم کورٹ میں ججز تعینات کیے گئے ہیں، اس سے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جو اجلاس ہوا ہے جوڈیشل کمیشن کا، اس میں 2 جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا جی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو لینے دیں، تب تک اس اجلاس کو مؤخر کر دیں، وہ ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے اس کے بعد ججوں کو تعینات کیا جائے۔ لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس سے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا، تو سخت جملوں کے تبادلے کے بعد جج صاحبان کے مابین جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بوائیکاٹ کر کے واک آؤٹ کر گئے۔ جب وہ واک آؤٹ کر گئے تو اسی طرح بوائیکاٹ کر کے واک آؤٹ کر گئے پاکستان تحریک انصاف کے جوڈیشل کمیشن کے 2 ممبران، جس میں ایک بیرسٹر گوہر ہیں اور دوسرے بیرسٹر علی ظفر ہیں۔ تو 4 لوگ تو چلے گئے، اب باقی جو لوگ پیچھے بچے انہوں نے اس بوائیکاٹ کے باوجود 6 جج صاحبان کو تعینات کر دیا سپریم کورٹ میں، جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ہے۔ اور اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ سے ایک اور جج جسٹس صلاح الدین، اور پشاور ہائی کورٹ سے ایک اور جج جسٹس شکیل احمد کو بھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جسٹس گل حسن اورنگزیب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تگڑے جج تھے، اچھے جج تھے، میرٹس کے اوپر لوگوں کو کوئی اچھی خبر آتی تھی تو ان کی عدالت سے آتی تھی، ان کو بھی سپریم کورٹ میں ایکٹنگ جج کے طور پہ ایلیویٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایکٹنگ جج کے طور پہ کیوں ایلیویٹ کر دیا گیا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بالکل مطلب کہ چیف جسٹس عامر فاروق اوپر گئے ہیں تو جسٹس گل حسن اورنگزیب بھی اوپر چلے جائیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے کیا وہ زیادہ فیوریبل ہو جائے گی فار دی گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ؟ اس کے پیچھے معاملہ سارا وہی نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے یہ ایلیویشنز ہوئی ہیں، یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری یا جوڈیشل سسٹم کی تاریخ میں ایک برا دن ہے، ایک سیاہ دن ہے، ایک دھبا ہے، اور جوڈیشل سسٹم تو ویسے ہی بیچارہ مفلوج ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، انصاف دینے سے قاصر ہے، بلکہ خود انصاف کا متلاشی ہے۔ یعنی کہ جس نے انصاف دینا ہے وہ بیچارہ تو خود لولا لنگڑا ہے، انصاف کا متلاشی ہے۔ ججوں کے گھروں سے کبھی کیمرے نکل آتے ہیں، کبھی ججوں کو دھمکیاں مل جاتی ہیں، کبھی جج صاحبان جو ان کی کوئی ویڈیوز نکل آتی ہیں، پھر جج صاحبان کو خطوط لکھنے پڑتے ہیں، ان خطوط کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے، مطلب کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ پازیٹیو نکلتا نہیں ہے۔ تو جو لوگ خود انصاف کے متلاشی اس وقت ہیں، بنیادی طور پر کام تو ان کا ہے، باقی لوگوں کو انصاف دینا
تو انہوں نے کیا انصاف دینا ہے؟ اور اب جو صورتحال ہے اتنی مطلب کہ اوپنلی بلیٹنٹلی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ جوڈیشل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، جیسے پولیٹیکل انجینئرنگ ہمیشہ سے کی جاتی ہے اسی طرح اب جوڈیشل انجینئرنگ کی جا رہی ہے کہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے عدلیہ کو۔ اب یہ ساری صورتحال وکلا کو تو نظر آ رہی ہے، اور وکلا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا عدالتوں میں ججز بھی بولتے ہیں دیٹ دے آر دی آفیسرز آف دا کورٹ، اور بینچ ہے اور جو بار ہے وہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو جب بینچ کا کوئی پرابلم ہے تو بار بھی اس کے اوپر سراپا احتجاج ہوتا ہے، لیکن بار انفارچونیٹلی اس وقت بہت ساری ایسی قوتوں کے قبضے میں ہے جو بک چکی ہیں، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ کہ جو نہیں اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ان کی طرف سے معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے ٹیک اپ نہیں ہو سکے جس طرح سے ہونے چاہیے تھے، جس طرح سے بہت ساری پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزیاں تھیں اس کے اوپر وکلا کو بہت پہلے سٹینڈ لینا چاہیے تھا، وہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں لیا، اور اب آ کے جب بالکل ہی پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے تو چند وکلا نکلے ہیں اور اس کو آرام سے پولیس کے تھرو، اسلام آباد پولیس کے تھرو ہینڈل کر لیا۔ بلکہ میں ایک ویڈیو وہ بھی دیکھ رہا تھا جس میں ایک ایس ایچ او ایک بوڑھی وکیل صاحبہ کو یہ کہہ رہا ہے میرا نام نہیں جانتی آپ، میرے نام سے واقف نہیں آپ۔ مطلب کہ میں حیران ہوں آج کل کہ ایس ایچ او لیول کے بندوں کا بھی دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے موجودہ سسٹم میں جیسے اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے کہ وہ بھی اب اپنا نیکسٹ لیول کے فرعون بنے بیٹھے۔ ایس ایچ او لیول کا بندہ بھی فرعون بن کے ایک وکیل صاحبہ کو، بزرگ خاتون کو کہہ رہا ہے کہ میرے نام سے واقف نہیں ہو، اور ایک مطلب کہ فرعونیت میں ٹون کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ چیزیں زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں، یہ چھوٹے موٹے سے فرعون جو ہے نا بڑی جلدی آپ دیکھیں گے وقت کے دھارے میں بہہ جاتے ہوتے ہیں۔ یہ وقت بڑی ظالم چیز ہے اور بڑی مہربان چیز بھی ہے، مہربان مظلوم کے لیے اور ظالم کے لیے، کیونکہ اس کا وقت زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک طرف وکلا سراپا احتجاج سر، دوسری طرف ادھر صحافی وہ منہ کے اوپر زنجیریں لگا کے پیکا کا اطلاق ہو گیا جی ہمارے اوپر کیسز ہوں گے جی ہم خبر نہیں دے سکتے، دیر کی بہت صحافیوں نے بھی، اور جس طرح سے بہت پہلے جب ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا اور جنرلی ہو رہا تھا بطور کمیونٹی ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا صحافیوں کو، وکلا کو، سول سوسائٹی کو، وہ نہیں لیا گیا۔ لیکن ابھی پیکا میں جو قانون آ گیا اس میں پی ایف یو جے کے جو صدر ہے افضل بٹ صاحب، انہوں نے کہا جی جب تک یہ واپس کالا قانون نہیں ہوگا بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ اتنی اوور کانفیڈنٹ ہو چکی ہے کہ آپ اوور کانفیڈنس کا یہ لیول دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جب خط لکھا ہے نا جیل سے چیف آف دی آرمی سٹاف کے نام، پہلا خط گیا پھر دوسرا خط گیا، تو سیکیورٹی ذرائع کا رسپانس کیا ہے؟ رسپانس ہے جی کہ کوئی خط موصول نہیں ہوا، ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اب آپ امیجن کریں یہ اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، ان کا موڈ ہے، سیکیورٹی ذرائع۔ اب آپ سمجھتے ہیں سیکیورٹی ذرائع کیا ہے؟ یہ سیکیورٹی ذرائع جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور میڈیا اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو ذہنی توازن ہے وہ اس حد تک سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گیا ہوا ہے کہ انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ مطلب کہ ایسے سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی عمران خان کے ساتھ آپ کا اگر مسئلہ پھڈا، وہ عمران خان کو جس طرح سے کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں کہیں پہ عوام کا جو عمل دخل ہے اس کو تو وہ بالکل کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں۔ مطلب کہ the people of Pakistan as if just do not matter for them، جیسے وہ کوئی کمی ہے کہ اللہ معاف کرے کمی بھی نہیں کہنا چاہیے، it is a wrong term، لیکن just to explain میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیوں کی طرح، جیسے ایک جاہل پنڈ کا چودھری جو ہوتا ہے نا وہ محنت کش کو کمی کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے جو کہ غلط کرتا ہے، ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان کے عوام کو۔ اور سپیریورٹی کمپلیکس کا اور وہ جو ایک اللہ معاف کرے جو ایک لیول ہے اس کا اتنا دماغ خراب ہے اس کے اندر کہ جی ہمیں کوئی پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں ہے، چاہے ملک تباہ ہو جائے، ہو گیا کافی حد تک معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، جوڈیشل طور پہ،
یہ میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، مطلب کہ کون سی ایسی جگہ ہے اس وقت جہاں پہ آپ کو چیزیں درست نظر آ رہی ہیں، فرام دا پارلیمنٹ ٹو دا بیوروکریسی ٹو دا جوڈیشری ٹو میڈیا اینڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان، جہاں پہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، مطلب کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ان معاملات میں. اچھا چلو ان معاملات میں آپ کو عمران خان کا خط پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے، اس خط کے لکھنے والے میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس خط میں جو کچھ لکھا گیا ہے کیا اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ اگر وہ خط پاکستان کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہا ہے، ریاست کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جو پرابلمز ود ان دا سسٹم ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اتنا آپ کا ایگو لیول ہائی ہے، اتنا سپیریورٹی کمپلیکس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں دلچسپی نہیں ہے. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ اللہ کو بھی نہیں پسند. جو ہماری دینی سمجھ ہے، دنیاوی سمجھ، دنیاوی طور پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور دینی طور پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ خدا کو بھی نہیں پسند ہے کہ کوئی اتنا سپیریورٹی کمپلیکس میں آ کے دوسرے کسی انسان کو آپ انسان ہی نہ سمجھیں، اس کو اتنا حقیر سمجھیں کہ دیوار کے ساتھ لگانے کے بعد آپ کہیں کہ ہمیں ملا بھی نہیں اور ہمیں دلچسپی بھی کوئی نہیں. تو یہ بہت مطلب کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جس میں کچھ ایسے لوگ اتنے اہم عہدوں پہ، طاقتور عہدوں پر آ کر بیٹھے ہیں کہ انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ نیچے غریب کے ساتھ، مڈل کلاس کے ساتھ، لو مڈل کلاس کے ساتھ ہو کیا رہے ہیں، اور ان کی خواہش کیا ہے، ان کا فیصلہ کیا ہے، ان کا ٹھپا کس کے اوپر ہے، ووٹ کس کی طرف ہے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات میں. یہ عمران خان کو انکار نہیں ہے، یہ عمران خان کی فالوئنگ کو انکار ہے، عمران خان کے تمام ان سپورٹرز اور ووٹرز کو انکار ہے جو عمران خان کو حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے. اور آخر میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب اس ساری صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی گفتگو جو غیر رسمی میڈیا صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کی ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف کو 2 خط اس لیے بھیجے کہ جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں. پہلے سینسرشپ تھی، اب پیکا بھی آ گیا اور سوشل میڈیا کو بھی روک دیا گیا. انہوں نے مزید کہا ہے کہ پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہے، یہ فراڈ پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم، صدر اور وزراء جعلی ہیں، پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے. مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ حکومت سے بات چیت کامیاب ہوگی. ہم نے 8 فروری کا نہیں کہا، صرف 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا. ان کے صرف 2 مقاصد ہیں، ایک 8 فروری کی دھاندلی نہ کھلے اور دوسرا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو جیلوں میں رکھیں. ایسے میں بات چیت کا کیا فائدہ؟ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیا ہے، پاکستان کی جمہوریت آج ختم ہو چکی ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 142 میں سے 140 نمبر پر ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا قتل عام کر دیا گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہنا چاہتا ہوں، آپ جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو پیغام دیا ہے کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ایسے ہی قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کئی بار عمران خان نے کہا تھا. چیف جسٹس پاکستان کو قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت منافقت کی جمہوریت ہے اور تنقید کو غداری بنا دیا جاتا ہے. میڈیا کنٹرولڈ ہے، احتجاج اور جلسے بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جی جو انہوں نے ادا کیے ہیں. اور صرف ایک چیز اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سیکیورٹی ذرائع کی خبر رپورٹ ہو رہی ہے نا میڈیا میں کہ کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں ہے، تو میری نظر سے ابھی وہ ویڈیو بھی گزری تھی کہ جس میں وہ پاکستان میں جو کرکٹنگ ایونٹ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہوا ہے اس میں مطلب کہ محسن نقوی بھی وہاں پہ چیئرمین پی سی بی بٹھایا ہوا ہے، باقی سارے گورنمنٹ کی علامتیں اور ریاست کی اسٹیٹس کو کی علامتیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن عوام کا ایک جمع غفیر بہت بڑی تعداد میں نعرے لگا رہا ہے کہ نہ وہ قیدی نہ غدار، قیدی نمبر 804، اور پورا اسٹیڈیم اس نعرے سے گونج رہا ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. تو اس سینٹیمنٹ کو ویلیو کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ ون پرسن عمران خان. It's not about the founding chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf. It's not about the former prime minister. It's not about a political opponent or a politician جس کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بن رہی ہے. یہ جو عوام کا سینٹیمنٹ ہے، جو شخص کو سپورٹ کر رہا ہے، اس آواز کو ویلیو کریں، اس سینٹیمنٹ کو ویلیو کریں، لہٰذا جمہوریت کو ویلیو کریں. بہت شکریہ اس ویلاگ کے
کو سننے کے لیے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.